دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور کرم کے پہاڑوں میں ایک ایسا قبیلہ بستا ہے جو نہ صرف اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ اپنی تاریخ، اپنی جڑوں اور اپنے غیر متزلزل اصولوں کی بدولت پشتون تاریخ کا ایک لازمی باب بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اورک زئی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس خصوصی ڈاکیومنٹری میں ہم کھولیں گے اس قبیلے کے ماضی کے دروازے، جانیں گے ان کی اصل، ان کے سفر، ان کی قربانیاں اور ان کی ثقافت کے وہ پہلو جو آج بھی انہیں منفرد بناتے ہیں۔ تو آئیے وقت کے دھارے پر سفر شروع کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں ان کے آغاز کی جانب۔ اورک زئی قبیلہ پشتون قبائل کی ایک اہم شاخ ہے جو تاریخی طور پر نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے مختلف خطوں میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ ان کا بنیادی مسکن قبائلی ضلع اورک زئی، سابقہ FR اورک زئی ہے جو کوہاٹ ڈویژن، کرم ایجنسی اور ہنگو کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب وادیوں، بلند پہاڑوں اور قدرتی راستوں پر مشتمل ہے۔ اورک زئی قبیلے کا شمار پشتون ولی کے مضبوط محافظوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی، رسم و رواج، روایتی طرز حکومت، مہمان نوازی اور اپنی سرزمین سے محبت، سب کچھ پشتون شناخت کا آئینہ ہے۔ اورک زئی قبیلے کے بارے میں مختلف تاریخی روایات ملتی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اورک زئی پشتونوں کی مشہور شاخ او کارلانی او سے تعلق رکھتے ہیں۔ کارلانی قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ زیادہ تر پہاڑی اور مشکل علاقوں میں آباد ہوئے اور انہوں نے اپنے علاقے کے دفاع اور آزادی کے لیے ہمیشہ سخت جدوجہد کی۔ اورک زئی او نام کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اورک زئی کا مطلب ہے وہ لوگ جو اورک کے بیٹے ہیں۔ اورک دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے یہ قبیلہ چلا۔ کچھ مورخین کے مطابق اورک او پشتو زبان کا ایک قدیم لفظ ہے جس کے معنی اونچا مقام، بلند پہاڑی اوکے ہے۔ اس حساب سے اورک زئی کے معنی ہوئے پہاڑوں کے لوگ، بلند جگہ پر رہنے والے۔ ایک تیسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ نام کسی قدیم مقام آبادی سے منسوب ہے جہاں سے یہ قبیلہ ابھرا۔ ابتدائی ہجرتیں اور بستیاں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اورک زئی قبیلہ ابتدا میں افغانستان کے بعض حصوں میں مقیم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قبیلہ ہجرت کرتا ہوا موجودہ ضلع اورک زئی اور اس کے اطراف میں آ بسا۔ پہلا دور افغانستان کے مشرقی خطوں سے کوہاٹ اور کرم کے پہاڑوں کی طرف آمد۔ دوسرا دور مغل دور میں اورک زوہے نے بعض جنگوں میں حصہ لیا اور مقامی سطح پر اپنی خود مختار حیثیت کو قائم رکھا۔ تیسرا دور برطانوی سامراج کے زمانے میں ان کے خلاف کئی فوجی مہمات ہوئیں کیونکہ اورک زئی قبیلہ کبھی بھی غیر ملکی اقتدار کو دل سے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ قبائلی نظام میں مقام۔ پشتون قبائل میں ہر قبیلے کی اپنی شناخت، روایات اور حیثیت ہے۔ اورک زئی قبیلہ بھی اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ ان کا نظام جرگہ پر مبنی ہے جس میں قبیلے کے بڑے اور معتبر افراد اکٹھے ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فیصلے اکثر متفقہ ہوتے ہیں اور پورا قبیلہ ان پر عمل درآمد کو لازم سمجھتا ہے۔ اورک زوہے کی پہچان ان کی بہادری، اپنی زمین کے دفاع میں ثابت قدمی اور پشتون ولی پر غیر متزلزل یقین ہے۔ ان کی یہ خصوصیات انہیں پشتون تاریخ کے مضبوط ستونوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اورک زئی قبیلہ اپنی جسامت اور تاریخی وسعت کے لحاظ سے کئی ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے۔ ہر شاخ کی اپنی مخصوص پہچان، علاقائی حدود اور روایات ہیں، لیکن سب مل کر ایک بڑی اورک زئی شناخت بناتے ہیں۔ ایک علی خیل۔ یہ شاخ اورک زئی قبیلے کی نمایاں ترین شاخوں میں شمار ہوتی ہے۔ علی خیل زیادہ تر ضلع اورک زئی کے مرکزی حصے میں آباد ہے۔ ان کا کردار تاریخی طور پر جنگجو اور دفاعی رہا ہے۔ مسعود خیل۔ مسعود خیل لوگ زراعت اور تجارت میں زیادہ سرگرم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ قبیلہ اپنے سماجی اتحاد اور جرگہ سسٹم میں مضبوط کردار کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ 3 شیخ خیل۔ شیخ خیل شاخ علم و دین سے گہری وابستگی رکھتی ہے۔ یہاں سے کئی علماء، مشائخ اور صوفیاء نے جنم لیا جنہوں نے مقامی سطح پر دینی تعلیم کو عام کیا۔ 4 اسماعیل زئی۔ اسماعیل زئی اپنی سخت مزاجی اور بہادری کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں مقیم ہیں اور اپنے قبیلے کی سرحدی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ 5 درکی خیل۔ درکی خیل شاخ زیادہ تر قبائلی سماج میں ثالثی اور جرگہ کے فیصلوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ شاخ سمجھداری اور حکمت عملی کی وجہ سے مشہور ہے۔ 6 منگال اور دیگر شاخیں۔
اس کے علاوہ اورک زئی قبیلے میں منگال، قلا خیل اور دیگر چھوٹی بڑی شاخیں بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ سب شاخیں مل کر اورک زئی قبیلے کے ایک بڑے اجتماعی ڈھانچے کو تشکیل دیتی ہیں، جس میں ہر شاخ کی اپنی الگ خصوصیت ہے مگر سب ایک ہی قبیلہ کہلاتے ہیں۔ اورک زئی قبیلے کی شاخیں زیادہ تر ضلع اورک زئی میں آباد ہیں جو کوہاٹ ڈویژن کے قریب واقع ہے۔ ان کی تقسیم کچھ یوں ہے: لوور اورک زئی نسبتاً میدانی علاقے زراعت کے لیے موزوں، اپر اورک زئی پہاڑی علاقے زیادہ تر دفاعی اور تاریخی اہمیت کے حامل، وسطی علاقے یہاں مختلف شاخیں اکٹھی بستی ہیں اور سماجی طور پر زیادہ گھل مل کر رہتی ہیں۔ مزید یہ کہ افغانستان کے خوست اور پکتیا صوبوں میں بھی اورک زئی خاندان بستے ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں مثلاً پشاور، کوہاٹ، ہنگو، کراچی اور راولپنڈی میں بھی بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آباد ہوئے ہیں۔ خلیجی ممالک اور یورپ میں روزگار کے لیے گئے ہوئے اورک زئی بھی موجود ہیں لیکن اپنی زبان اور رسوم سے جڑے رہتے ہیں۔ اورک زئی قبیلہ بنیادی طور پر پشتو زبان بولتا ہے جو ان کی شناخت کا ایک لازمی جزو ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا لہجہ دیگر پشتون قبائل کے مقابلے میں منفرد ہے۔ لہجے کی خصوصیات: اورک زئی پشتو لہجے میں کارلانی لہجہ زیادہ نمایاں ہے۔ ان کے الفاظ میں بعض اوقات ہنگو اور کوہاٹ کے مقامی لہجوں کا بھی اثر پایا جاتا ہے۔ افغانستان سے قریبی تعلق کی وجہ سے کچھ الفاظ پر پکتیا اور خوست کے پشتو لہجے کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ قوموں کی پہچان صرف ان کی زمین تاریخ سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے رسم و رواج اور اصول بھی انہیں دنیا میں منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ اورک زئی قبیلہ اپنے رسم و رواج اور پشتون ولی کے اصولوں کی بدولت پشتون معاشرت میں ہمیشہ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح انہی اقدار کے گرد گھومتی ہے۔ پشتون ولی اور اورک زئی قبیلہ۔ پشتون قبائل کی اصل پہچان ان کے غیر تحریری لیکن صدیوں پرانے اصول پشتون ولی ہے۔ اورک زئی قبیلہ ان اصولوں پر سختی سے عمل کرتا ہے۔